سر اب تو ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں. اس خبر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ جو ہمارا بزدل دشمن تھا وہ ٹرمپ صاحب کو تو کہہ نہیں سکتا کہ جی آپ نے غلط بیان دیا ہے. امریکہ کے 5 جو ہیں وہ کنفرمیشن کے انڈیپینڈنٹ اور لیٹسٹ ذرائع ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی اور ویسے بھی جو ان کے ریسورسز جو ہیں وہ لامحدود ہیں اس سلسلے میں. تو میرے خیال ہے کنفرمیشن اگر وہ کر رہے ہیں تو پاکستان کا کلیم جو ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے اور ہندوستان نے بھی کسی حد تک تو ہمارا کلیم جو ہے وہ انڈورس کر دیا ہوا تھا. انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا, شروع میں تو ڈینائی کرتے رہے. میرا خیال ہے جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, لیکن جب انڈینائبل ایویڈنس سامنے آ گئی ہے تو وہ انہوں نے بھی چلے, انہوں نے 5 نہیں کیے, میرا خیال 3 کیے ہیں, تو 5 کی کنفرمیشن تو آ گئی ہے. تو ہم چھٹا جو ہے وہ if I remember it correctly وہ ایک ڈرون ہم نے اس کو کہا تھا کہ وہ ڈرون ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ کریڈیبلٹی آف آر کلیم ہیز بین اسٹیبلشڈ. بالکل سر, ابھی جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تو ایک طرح سے معطل ہوا ہوا ہے, تو یہ پھر کس سمت میں سب جائے گا؟ کیونکہ جنگ تو ہم نے جیت لی اپنے ایک بزدل دشمن سے, لیکن سٹل اگر وہ ہمارے پانی پہ نظر رکھ کے بیٹھتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس مزید کیا چیزیں ہیں جس سے وہ اس طریقے سے اس کو ایک اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکے, کیونکہ پانی پہ تو ہمارا بھی حق ہے. دیکھیں یہ لوور رائپیرین جو ہے نا وہ یہ رسک جو ہے نا ہر وقت رن کرتے ہیں. میری اطلاع ہے سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا, آئی ڈو ناٹ ہیو این آفیشیل کنفرمیشن کہ برہمپترا کے اوپر بھی جو آف اسٹریم جو ہے چائنا جو ہے وہ ڈیم تعمیر کر رہا ہے. تو پھر ایک قسم کا جو ہمیں جس پوزیشن میں ہندوستان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان اندر سچویشن جیوگرافیکل سچویشن اور لوکیشن وہ خود اسی جو ہے وہ مصیبت میں یا اسی جو ہے وہ شکار ہوں گے جس کا وہ ہمیں شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اٹ از پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پانی کی سٹوریج یا پانی کی ڈائیورژن یا اس قسم کے جو بھی آلٹرنیٹ اگر وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, ایک تو قانونی ہوں گے, ٹریٹی کی ہوگی ڈیفینیٹلی کوئی اس میں ایک عام ٹیکس کا بھی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. پبلک اوپینین جو ہے ورلڈ پبلک اوپینین ول آلسو ود پاکستان, کیونکہ یہ پرابلم ساری دنیا میں ہوگی. اپر ریپیرینس جو ہیں وہ کسی وقت بھی لوور ریپیرینس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے جس طرح ایز اے بینیفیشری بینیفیشری وہ میری خیال ہے. لیکن اس ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی جو ہے لیول پہ ہمیں لینی چاہیے. ہم بہت پانی ویسٹ ہے, unimaginable amount of water is wasted by us. Exactly. اور اگر ہم کفایت شعاری پہ تھوڑا سا عمل کریں, جو اریگیشن فلڈ اریگیشن جو ہے جو ہے ہمارے ساتھ. خواجہ صاحب, ایک طرف تو ہمارا یہ بزدل دشمن جو کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, فتنۃ الہندوستان جتنے بھی ہیں, فتنۃ الخوارج, یہ سب پاکستان کو جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جس سے بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. جیسے ریسنٹلی کلات میں ہوا, کس طرح سے لوگوں کو صرف اس بیس پہ ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا پنجاب سے تعلق تھا. کیا گورنمنٹ اس پہ کچھ بڑا آپریشن کرنے جائے گی یا جو روٹین میں آپریشنز ہوتے ہیں وہی ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, ابھی یہ جو ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں یہ میرا خیال ہے 11 مارے گئے ہیں, اور انشاءاللہ باقی لوگ بھی دے آر ناٹ ان بگ نمبرز, لیکن ایک ٹرین ہے اس قسم کی جہاں پہ ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے, لیکن وہ ایڈوانٹیج انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا.
میں یہ جو کل ہوا ہے میرا خیال آپریشن جو ہے اس میں میسو سکسیس ہوئی ہے اور دے آر آن دا رن. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو کچھ جو بھی ان کے ہائیڈ آؤٹ سے اکراس دی بارڈر جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ کمفرٹ نہیں رہا ان کو جو کمفرٹ آج سے 2 یا 3 ماہ پہلے جو ہے یا قبل جو ہے وہ میسر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو انشاءاللہ جو ہے میسو سکسیس ان دس ریگارڈ. جی خواجہ صاحب، آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو بڑی دل دہلانے والی تھی اور اس پہ آپ کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، اسی لیے میں اس پہ آپ کا موقف اپنے پروگرام میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پسند سے کوئی شادی کرتا ہے تو اس کو گولی مار دینی چاہیے. یہ کیوں بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے یا جو دوسرے ایریاز ہیں جو کہ تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں اور ابھی بھی یہ سوچ پاکستان میں ہے، تو یہ سوچ کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں میں جو میرا نہیں خیال کہ اتنا بہیمانہ جو ہے کہیں بھی اس طرح کا جس طرح پبلک ایک اس کا اسپیکٹیکل ہے جس طرح ان کو بچے کو اور اس کی جو بیوی ہے ان دونوں کو جس طرح گولی ماری گئی ہے تو باقاعدہ جرگہ جو ہے ہوا ہے. دیکھیں باقی جگہ جو ہے وہ ایک سولٹری اس کا ہوتا ہے کہ کسی ماں باپ نے کسی بھائی نے یا کسی باپ نے جو ہے اس قسم کر دیے، لیکن وہاں پہ ایک باقاعدہ معاشرے کی سینکشن موجود ہے اس کے پیچھے جو ہے. اور میں نے یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی مقصد کے لیے یا جو ہے ان کو پہلے اپنا یہ جو ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں. جو نظام جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہی ہیں، میں بھی نشاندہی کر رہا ہوں، اور نظام جو ہے باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، باقاعدہ جرگہ ہوا ہے. پہلے جرگے نے ان کو بلایا ہے کہ آپ آ جائیں، ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو جب وہ آئے ہیں ان کو جرگے نے جو ہے موت کی سزا سنا دی ہے. باقاعدہ کئی لوگوں کے سامنے ان کو گولی ماری گئی ہے اور اس بچی کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس نے کہا ہے کہ میں کسی کو اپنے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں نے کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی کام نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. یہ باقاعدہ یہ آیا ہوا ہے. جی بالکل. تو خواجہ صاحب وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی کارروائی کرے گی ان مجرموں کے خلاف یا اس پہ کوئی کام کرنا چاہیے؟ وہ تو کرے گی، وہ تو آبلیگیشن ہے صوبائی حکومت کی، پرائمریلی جو ہے آبلیگیشن ہے، وفاقی حکومت کی بھی آبلیگیشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کی منافقت جو ہے، جو لوگ وہاں جس سے تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھی ان کی سامنے آئی ہے کہ جو ڈیکیڈنس ہے ان کی وہاں پہ سوسائٹی کے اندر، جو ان کا قبائلی سسٹم جو ہے، جو رواج جو ہے، اس کے خلاف جدوجہد کریں. پاکستان کی ریاست کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، نہتے لوگوں کو جو ہے گاڑیوں سے اتار کے گولیاں مارتے ہیں، جو اپنی روزی کی تلاش میں گئے ہوتے ہیں یا زیارتوں کے لیے وہ ایران جا رہے ہوتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ جو بھی اس وقت انسپیکشن ہے یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، وہ اتنی ڈیکیڈنس ہے اس میں، اتنی ڈیکیڈنس، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ منافقت ہے، بالکل منافقت ہے اور وطن دشمنی ہے جو لوگ کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ہندوستان ہے. تو ہندوستان یہ بالکل ٹوٹلی ہندوستان کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے کرائے کے لوگ ہیں اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر کروں گا کہ بلوچستان کے اندر جو بھی روشن خیال لوگ ہیں جو چینج وہاں پہ چاہتے ہیں، ہر لیول پہ چینج چاہتے ہیں کہ بھئی معاشرتی جو وہاں پہ حالات ہیں وہ چینج ہو، وہ ان لوگوں کو بیسیکلی اس چیز کے خلاف جو ہے وہاں پہ جو ڈیکیڈنس ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے. وہاں پہ لوگوں نے پرسنل جیلیں بنائی ہوئی ہیں، جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان کی اپنی پرسنل جیلیں ہیں اور ان جیلوں کے اندر بے گناہ لوگ قید رہتے ہیں، صدیوں قید رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ ویسے وہ جو ہے وہ آزادی کے بہت بڑے پیغمبر بنے ہوتے ہیں جب وہ اسلام آباد آتے ہیں یا کوئٹے آتے ہیں.